یہ بتائیں کہ یہ جو آرمی چیف سے ملاقات تھی اس میں بھی اس کو اپریشیٹ کیا کہ اچھی بات ہے، ہونی چاہیے تھی، لیکن اب نون لیگ نے اس میں بھی ایک ٹوسٹ دے دیا کہ جی ہم سے مذاکرات اس لیے ہو رہے تھے کہ ان سے مذاکرات کرنے تھے. مطلب ایک تو یہ چیز سمجھ سے باہر آتا ہے، دوسرا یہ کہ اس ملاقات سے کوئی پروڈکٹیو رزلٹ یا ایٹ لیسٹ انیشیٹ ہو سکا کہ ایک بہتر نوٹ کے اوپر ایک جو رابطہ ہے وہ بحال ہوا، ایسی کوئی چیز محسوس ہوئی ہے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں اس کا اندازہ تو آپ کو بہتر لگ سکے گا ان افراد کے ساتھ گفتگو کر کے، اگر وہ اب بتانا چاہیں کہ اس گفتگو میں کیا اس کے تھے قوائف، مندرجات کیا تھے، اس کے نکات کیا تھے، یا متن اس کا کیا تھا اس گفتگو کا. گور صاحب نے اعتماد میں نہیں لیا اس حوالے سے پارٹی کو؟ نہیں، میرے پاس تک تو ایسی انفارمیشن کوئی نہیں آئی، اور ہماری روز سوائے سنڈے کے ہماری ترجمانوں کی روز میٹنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی اس میٹنگ کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی. لیکن آبویسلی اصل بات جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ بھی میں سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس میں ریالٹیز کیا ہیں، اور ان ریالٹیز میں سے ایک پی ٹی آئی تو ہے. اب دوسری ریالٹی جو ہے وہ پہلی ریالٹی سے اگر کوئی کرے انگیج تو میرے خیال اگر اس میں کوئی تیسری پارٹی یا یہ تیسری ریالٹی جو حکومت ہے اس کو وہ ریالٹی ہے بھی کہ نہیں ہے، تو سوال تو یہ اٹھتا ہے مان لینا کہ وہ بھی ایک ریالٹی ہے. مطلب حکومت تو ہے نا، اب آپ جیسی بھی ہے وہ حکومت تو ہے بظاہر، لیکن چلیں میں اس پہ نہیں جاتی کہ کس قسم کی ہے اب. لیکن اب بظاہر اگر فرض کریں حکومت نے ایک میری مسکراہٹ نہیں بتا رہی کس قسم کی، اور آپ کی مسکراہٹ بھی اس بات کا اعتراف کر رہی. چلیں بھائی یہی کافی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب ہو نہ سکی بات وہ چہروں سے آیا. ہاں، ایک رے آف ہوپ اگر فار ایگزامپل حکومت اپنی طرف سے بڑے دل کے ساتھ کہہ دیتی کہ اچھا جی ہم کمیشن بنانے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، ہم سے بات تو کریں، پھر کیا کریں گے؟ پھر خان صاحب سے ملاقات، ایک تو ملاقات بھی آپ لوگوں کو کرنے نہیں دی جاتی ہے ٹائملی. میں وہی تو کہہ رہا ہوں جی. اور یہ بھی ایکچولی مذاکرات کے دوران یہ ان چیلنجز کا سامنا بھی رہا. آپ مذاکرات کے پورے پروسیس کی اور ہسٹری کتنی چھوٹی سی ہے، ابھی 24 دسمبر کی ہے، 23 سے شروع ہوئے تھے دسمبر کی، آج 23 ہے جنوری کی، تو مہینے کی ہسٹری ہے نا. اور وہ ساری چیز آپ تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ان دا سینس کہ ہر چیز وہ اپنا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کو سوشل میڈیا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو دیکھ لیں کہ کیا کیا اس میں ہوتا رہا. جی کمیٹی کے لوگ، ہماری کمیٹی کے لوگ ڈیمانڈ کرتے رہے کہ یار ہمیں ملاقات تو کرنے دو اپنے چیئرمین سے، ہم ان سے انسٹرکشنز لے سکیں گے، اور ملاقات کرنے دو ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہم گفتگو کر سکیں، جو ہر طرف ریکارڈ نہ ہو رہی ہو، جو کوئی سن نہ رہا ہو، وہاں لوگ کھڑے کے اوپر منڈلا نہ رہے ہوں. وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں اس کو بھی مانا گیا، لیکن بس وہ کشمکشی چل رہی تھی، جس سے نظر یہی آتا. اور حکومت کو یہ پوچھتے رہے، چلیں یہ ہمیں باتیں سننے کو ملتی رہی کہ وہ، اور یہ بتاتے رہے، اپنا وقاص صاحب بھی بتا رہے تھے کل ٹی وی کے کسی چینل پر کہ یہ کمیٹی ممبر جو ہے ہماری سائڈ سے، وہ دوسری سائڈ کو پوچھتے رہے کہ یار آپ کے پہلے ہے کیا، کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ادھر، ہم باہر جا کے کہہ رہے ہیں ملاقات کراؤ، ہم سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی. اور وہ دو راؤنڈ ملاقات نہیں کروا پا رہی تھی، اسپیشلی جو آخری ملاقات ان کی ہوئی تھی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سینیٹر ولید اقبال سے. ان سے گفتگو کر کے بھی یہ واضح طور پر سمجھ آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے اگر تو بات چیت ہوتی ہے تو جو کمٹمنٹ وہ چاہتے ہیں اگر وہ فلفل نہیں ہو پاتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہوگا ان ڈائلاگس کو آگے بڑھانا. لیکن ابھی بھی حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آج کا دن جو خان صاحب نے کہا گیا ہے کہ اس دن تک کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، اس میں ابھی بھی اگر کوئی سوچ بچار کی جائے تو اپوزیشن اور حکومت ایک ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کر سکتے ہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد کچھ دیگر خبروں پر سیاسی تجزیہ بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ اگلا سوال ہی پوچھیے گا. میں آپ کو اس بارے میں آخری بات یہ بتا دوں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے، دیکھیں عمران خان صاحب تک تو رسائی جو ہے وہ محدود ہے نا. مجھے اب آج کے ان کی سختی آنے کا مطلب میں جو لیتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہی ہے کہ ان کو جس حد تک ان تک رسائی ہے لوگوں کی، ان کو اس بات کا یقین ایک طرح سے ہو گیا ہے کہ یہ ساری جو گفت و شنید ہے، اس میں سے اصل بات تو جو ہے ایک ہی جو چیز، مطلب باقی جو چھوڑ دیں، وہ ایک چیز جو اہم ہے، جو خاصی اہم ہے، اس پہ کوئی عمل نہیں ہونے کا. اور اس وجہ سے وہ کمیشن کی تشکیل کی بات کریں. اچھا میں سر مجھے ایک سوال کی، کیونکہ آپ ہی کی گفتگو سے ریلیٹڈ ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم 5 دن انتظار کر کے، مطلب اگر ایک اس کو میں تنقیدی انداز میں کہوں تو جھوٹے کو گھر تک چھوڑ کے آ جاتے. 5 دن انتظار کرتے، حکومت کا ریٹن جواب آتا، اس کے بعد کہہ دیتے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے. عرفان صدیقی صاحب آج جو کہہ رہے ہیں، مطلب وہ تو سمپتھی پھر اپنی طرف لینے والی بات ہے نا حکومت کا، کہ دیکھیں جی ہم تو چاہتے تھے مذاکرات ہو، ہم نے 28 جنوری کی تاریخ بھی دے دی. تو یہ 5 دن یا کم از کم ان کے ریٹن آنسر کا ویٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ ہو سکتا ہے وہ اس میں کہہ دیتے کہ ہم مان رہے ہیں کمیشن. ٹھیک ہے، یہ ایک اہم بات ہے کہ اس بات یہاں تک کہ ہم بطور وکیل کے ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں فیصلہ ہوا ہے، اس میں کتنے نقص ہیں اور کیا کیا کچھ ریکارڈ پہ آیا ہی نہیں جو اصل چیزیں تھیں. اس کے باوجود بھی
اس سے بیک آؤٹ نہیں کیے تھے. تو یہ شو کرتا ہے کہ سنجیدگی تھی ہماری طرف سے. لیکن جب گورنمنٹ کی طرف سے یہ نظر آنے لگ پڑا, اور بائی دا وے میں آپ کو یہ کمیشنیں بنانے والی جو بات ہے جب سے یہ منظر عام پہ آئی ہے, آپ کوئی, میں تو روز 3-4 اخبار پڑھتا ہوں, کوئی اخبار کھول لیں, کوئی اداریہ, کوئی انالیسس, ان کمیشن بنانے والی ڈیمانڈ کو تو ہر ایک نے, میں اب غیر جانبدار لوگوں کی بات کر رہا ہوں, گردانہ کہ یہ بالکل ایک ریزنیبل یا جائز یا مناسب ڈیمانڈ ہے کمیشن بنانا. اور اس پہ بھی مسلسل ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کیا کہ نہیں جی جب کیسز چل رہے ہیں تو کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے, فیصلے ہو گئے ان کے اوپر کمیشن کی کیا ضرورت ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ بہانہ بالکل اتنا سپیوریس یا اتنا مزے کا خیز ہے کہ اب آپ آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں, 2015 میں الیکشن پٹیشنیں نہیں چل رہی تھیں لوگوں کی, لیکن اسی گورنمنٹ نے, انہی پی ایم ایل این کے لوگوں نے ہمارے ساتھ ہی بیٹھ کے کمیشن بنانے کا اہتمام کیا. اس کے بارے میں باقاعدہ معاہدہ ہوا, پھر قانون منظور ہوا, پھر کمیشن تشکیل دی گئی, پھر کمیشن, الیکشن پٹیشنیں چل رہی تھیں. تو یہ کیا, اور کچھ الیکشن پٹیشنوں کے فیصلے بھی ہو چکے ہوئے تھے, اپیلوں کے بعد فائنل فیصلے بھی ہو گئے تھے. لیکن وہ ایک, اب دیکھیں کمیشن نے اب یہ کہنا ہے کہ جی آپ صرف ویڈیو فوٹیج دکھا دیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا, جب یہ نیت ہی نظر نہیں آ رہی, انما الاعمال بالنیات, جب وہ نیت ہی نظر نہیں آ رہی تھی. اب میں تو یہی سمجھتا ہوں جی اب کریں گے کہ الٹرنیٹ بی پلان کیا ہے آپ لوگوں کا. ہم دیکھیں, ہم اپنا کردار آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے, پرامن احتجاج ہے وہ سڑکوں پہ ہو, پرامن احتجاج, پرامن غیر مسلح احتجاج, اجتماع اسمبلی کے اندر ہو, سینٹ کے اندر ہو, صوبائی اسمبلیوں کے اندر ہو, سڑکوں کے اوپر ہو, ہم اخلاقی سطح پر اگر کچھ کر سکیں, پریس کانفرنسز کے ذریعے, مورل اگر ہم اتھارٹی کے ذریعے اپنی جو سمجھتے ہیں پوزیشن کو, ہم قانونی جو ہے اقدامات لے سکتے ہیں, ہمارے خلاف جو کیسز ہیں ان میں اپیلز کر سکتے ہیں, فائٹ کر سکتے ہیں, جو بھی ہے. حالانکہ انفارچونیٹلی یہاں تک بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی جگہوں پر امپورٹنٹ الیکشن ٹریبیونلز پہ مسنگ پرسنز کے اوپر کمیشنیں بن رہی ہیں. کن کو تعینات کیا جا رہا ہے؟ پی سی او ججز کو. پی سی او ججز علامت کس چیز کی ہیں؟ جنرل مشرف کے دوسرے مارشل لاء کی, جب انہوں نے آئین کو معطل کیا. تو یہ اپنا لاء ہے یا مارشل لاء ہے؟ اب جس طرح, اور یہ آج کا سوال اٹھ رہا ہے, اب یہ قانون منظور ایک ہو رہا ہے پیکا وکانا, اب اس پہ بھی سوال ہی اٹھ رہا ہے کہ بھائی یہ لاء ہے کہ مارشل لاء ہے.